السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس 10th یعنی میٹرک کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ یہ سجاد حیدر یلدرم صاحب کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جس کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تو چلو پہلے چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ اسکرین پہ جا کر آپ کو اس کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ پہلے میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو اور بعد میں پھر اس کی مشق کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو جناب ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سبق نمبر 7 ہے۔ تو شروع یوں ہوتا ہے کہ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزرا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی تھی۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ متنصب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان سے خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں دن رات فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں۔ اسے کوئی دوست نہیں، اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سے بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیق میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اسے کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو؟ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پہ قصہ اور لطیفے پہ لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟
کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہم ملاقات کو اس سے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کی زندگی دوبھر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بڑھیا دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ وہ جب بھی آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم وقت کو اپنی صحت کا بھی کچھ تو خیال نہیں، اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر، خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہا آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو، میں حج کرنے نہیں آیا۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے، کہو طبیعت تو اچھی ہے۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا، واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ لو اب میں جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں، ایک منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خرید دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے آتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگر کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہرے قریب آتے ہیں جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچوں کو بخار آ گیا، منجھی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے تعریف اس حالت میں جب کہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں۔
من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شایان شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے یہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے۔ تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتا وہی ٹھنکا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ خیر سینکڑوں ہیلے بہانوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں میں سرگردہ تھا وہ یہاں بھی نہ ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، مگر اکثر میں نب نظارت۔ جاذب کاغذ ایک مکملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرراں خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس قید میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کی کہ ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا۔ تن تنانا چھن تا تن میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیا کی خبر نہ تھی۔ یکایک اس تن نے چونکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے۔ انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، اس وقت ستار سے شور فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تمہیں میرا گنجینہ میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے؟ یہ کیا محمل فقرہ ہوا؟ لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں؟ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے؟ یہ فقرہ تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے تھے جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ ہاں تو کاٹ کے فقرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی اور باہر کوئی دروازہ کھٹکراتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں
اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل ناخواستہ میں اٹھا نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے، مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ شبر نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ پھر میری یاد ہوئی، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں، وہ اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے، فقرہ سرنو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت تو چاٹ ہو گئی، بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش و تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علم دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں دروازے پر پھر دستک کیا ہے اچھا دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ وہ مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میں انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور سائر مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی و موت کا لا ینحل مسئلہ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو ابھی آیا۔ یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں۔ سب سے معذرت کرتا ہوں، میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سے پہلے کہ تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں۔ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، اس سے متعلق کیا لکھنے والا تھا۔ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فقروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے۔ تیسرے پہ اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فقرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا ہی تھا کہ پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کثر نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائی یہ قسمیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائی یہ قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ ملا کر شام کو واپس آئے۔ کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں۔ سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکرہ اور احسان فراموش کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں، اس عزیز و مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جو جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں، میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہی جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں
مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ عزیز طلباء، ہم نے یہ سبق پڑھ لیا، تو چونکہ کافی لمبے اور طویل مضامین ہوتے ہیں، لہذا اس کو ایک ویڈیو میں سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اب ہم نے طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ ہم اس کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 یعنی 2 حصوں میں کیا کریں گے۔ تو آج پارٹ 1 تھا، تو میں نے آپ کو پورا وہ پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اب اس کی مشق انشاءاللہ آئندہ کریں گے، اور اس کو میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا۔ لیکن آپ سے ساتھ گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ جب ہی میں دوبارہ اپلوڈ کروں تو آپ کو فوری اس کو اطلاع مل جائے۔ اور پھر وہی گزارش کہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور دوسرے طلباء کو اس کے بارے میں آگاہی دیجیے، اور ان کو بتائیے کہ یہ ان کے کتنے کام کی چیز ہے، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آئندہ کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ الناصر۔ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے، تاکہ میرے آئندہ کے اسباق کی اطلاع آپ کو فوراً ہو سکے۔ تھینک یو۔